بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریک عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، جب ملک میں عوامی حمایت یافتہ حکومت نہ ہو اور چوری سے مینڈیٹ سے حکومت بنائی جائے تو حکومت کی غلطیاں اس قدر بڑھتی جا رہی ہیں، جلد بازی میں حکومت کے فیصلے ملک کی تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ملک میں انتقام کی سیاست کو جس طرح فروغ دیا جا رہا ہے، غیر جانب حلقے کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ بین الاقوامی دباؤ سے بہتر تھا کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں عوام کی بات کو مان لیا جاتا، عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت دی جاتی، یورپی یونین ہو یا IMF ہو، امریکہ ہو یا برطانیہ ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور تحریک انصاف کو کچلنے کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ ان کی تمام تر طاقت کے استعمال کے باوجود جیل میں بند عمران خان نے اپنی اتحادی جماعتوں اور اپنے لیڈروں سے مذاکرات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مجھے آفرز دے رہے ہیں کہ میں بنی گالا میں نظر بند ہو جاؤں یا KPK میں نتھیا گلی میں چلے جاؤں، ان سے کہیں کہ ان کا واسطہ اب عمران خان سے پڑا ہے۔ میں کوئی روایتی سیاستدان نہیں کہ اپنے مفاد کے لیے اپنی جماعت کی دی ہوئی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خود جہاز میں بیٹھ کر بیرون ملک یا آرام سے زندگی گزاروں۔ ایک طرف میری جماعت کو ختم کرنے کے لیے 3.25 سال سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو بے گناہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اس پر مجھے کوئی رعایت نہیں چاہیے، کوئی ایک رعایت نہیں چاہیے۔ ناظرین، حکومت کی غلطیاں اتنی ہیں کہ 105 لوگوں کو پکڑا گیا، جن کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوئے۔ پہلے 20 کو سزائیں دی گئی، پھر 25 کو، اور پھر گزشتہ روز 60 لوگوں کو۔ اس میں جج کون تھا، سزا کس نے دی، ایویڈنس کیا تھے، ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ لہذا ہم ISPR کی بات کو ہی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے، جب یہ عدالتوں میں اس کی ایویڈنس آئے گی۔ عموماً ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل چلتے ہیں، ایگری یا ڈس ایگری، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ریکارڈ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ لیکن کاش لاکھوں چھاپے مارے گئے، لاکھوں، 50,000 سے زیادہ لوگوں کے گھروں کے چادر چاردیواری کا تقدس بار بار پامال کیا گیا۔ بارہا کاش اختیارات سے تجاوز کرنے والے پولیس افسران کو، جنہوں نے مبینہ لا بے شمار پیسہ لے کے لوگوں کو ڈرایا کہ آپ کا 9 مئی میں نام ہے، آپ کا جیو فینسنگ میں آ گیا ہے، اور مبینہ طور پر بے پناہ پیسے لیے، ان میں سے بھی 50 لوگوں کو سزا ہو جاتی تو اس ملک کا کافی گند صاف ہو جاتا۔ لیکن شاید گند صاف کرنا مقصد نہیں ہے۔ ایک ذاتی انتقام کے لیے وہ 2-3 جماعتیں جن پر آپس میں ایک دوسرے پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQ اربوں خربوں کی کرپشن کے الزامات ہے، وہ اب اللہ ہارے ہوئے مینڈیٹ کے ساتھ اتنی غلطیاں کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے عملاً ختم کر دیا ہے۔ وہاں جو انصاف کی صدا ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، اب رچرڈ گرینل ان کے زیر پر سوار ہو چکا، یہ اب نارمل ہو چکے ہیں۔ وہ ہر تیسرے دن کہتا فری عمران خان، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرو۔ وہ جاہل مطلق لوگوں، وہ عقل سے آری حکمرانوں، وہ طاقت کی تکبر میں رونیت اور فنونیت کی آخری حدوں کے چھونے والوں۔ جب سائفر آیا تھا ڈونلڈ کا، تو اس پر تو ساری جماعتیں کٹھی ہو کر ایک منتخب حکومت عمران خان کی PTI حکومت کو ختم کر دیا۔ راتوں رات ان کے حمایت یافتہ جماعتوں کو بوریوں میں بند کر کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دیا گیا، جو خود کہتے تھے کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک میں عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتا۔ اب جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، ہزاروں گھروں میں چھاپے مارے گئے، ایک گھر کو 10-10 20-20 دفعہ توڑا گیا، الیکشن سابق وزیر اعظم پر حملہ ہوا، قانون حرکت میں نہیں آیا، ہزاروں لوگوں کو بے گناہ گرفتار کیا گیا، قانون حرکت میں نہیں آیا۔ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے گھر میں ویڈیو کیمرے لگائے گئے، ان کے عزیز و اقراب کو اغوا کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا،
قانون حرکت میں نہیں آیا، آزادی صحافت کو تدفین کر دی گئی، نوچ لیا گیا، قانون حرکت میں نہیں آیا۔ چند پولیس افسروں اور بیوروکریٹوں نے ذاتی غلام کی طرح پاکستان میں ایسے ایسے مظالم کیے کہ اگر ان پہ لکھا جائے تو یاد رکھ لیں تاریخ کا سیاہ ترین دور ہوگا 22 اپریل 2022 سے لے کے دسمبر کے اختتام تک۔ تاہم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 25 اچھی امیدوں کا سال ہوگا، ظالموں سے نجات کا سال ہوگا، ظلم کے خاتمے کا ہوگا، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگا۔ عمران خان صاحب آپ جیل میں ہیں، یقیناً اپنے جس حوصلے سے ہمت سے جیل کاٹی ہے۔ نواز شریف اور مریم اور آصف علی زرداری تو گیسٹ ہاؤسوں میں رہتے رہے۔ نواز شریف کو جب مشرف نے اتارا اس وقت تھوڑی جیل، بعد میں آپ کے دور میں تو یہ گیسٹ ہاؤسوں میں رہے، انہیں اندر اندر وہ لوازات ملے جو 90% آبادی سوچ نہیں سکتی۔ لیکن عمران خان صاحب لاغدہ نہیں پر خبریں جے، سپریم کورٹ ختم ہو چکی عملاً، آئینی ترمیم اس طریقے سے کی گئی کہ وہ ترمیم ایک بہت بڑا جرم بن گئی۔ جب کسی ایم پی ایم این نے کسی سینیٹرز کی فیملی کو اٹھا کے کہا جائے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم میں حق میں ووٹ دیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں، آئین سے کھلواڑ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک کر ایسے جسٹس صاحب کو لایا گیا جنہیں یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں ہزاروں سرکاری افسران، بیوروکریسی، پولیس افسران لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ وہ سو موٹوں نے سپریم کورٹ سے کچھ ہی فاصلے پر گولیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی سپریم کورٹ میں، جب 26 نومبر کو نہتی عوام پر انصاف کے حصول کے لیے جانے والوں، اڈیالہ جیل سے قیدی کو رہائی کے لیے، بے گناہ رہائی کے لیے جانے والوں پر سیدھی گولیاں برسائی گئی۔ اب بھی سینکڑوں لوگ لاپتہ ہے۔ وہ اس لیے نہیں سامنے آ رہے کہ انہیں پیغام دیا جا رہا اگر آپ نے عدالتوں سے رجوع کیا اور پی ٹی آئی کو دیا تو آپ کی فیملی کو بھی نقصان ہوگا۔ ناظرین، بجائے اس کے کہ نہیں عمران خان کو چھوڑنا تو ہے، یہ تو رائٹنگ آن دی وال ہے، اب بھول جو انہوں نے واسطے کچھ نہیں۔ انہوں نے جو اپنے حق میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی رچرڈ گرینل کی جو بات چھوڑی ہے، وہ کیا چھوڑا؟ خواجہ آصف، جہاں پلے ہی کچھ نہیں، جی گل ہی نہیں سمجھ آتی، جو اس نے ہمیشہ ہی مفاد کی سیاست کی، لوٹ مار کی سیاست کی۔ اور ایک اور بندے نے رچرڈ گرینل کو، صدر ایلچی کو، جو شیخو پورے سے فارم 45 میں بھی ہارا اور 47 میں بھی ہارا، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انجسٹس ٹویٹ کر رہے ہیں ایکس پہ، ساتھ دو، عقل کے اندھو، عقل کے اندھو، یہ اقتدار تمہارا جانا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس میں نے سنا ہے، مجھے بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے یہ خدمات دی ہیں، اچھی بات ہے، شہیدوں کو سلام، غازیوں کو سلام، لیکن میری یہ گزارش ہے، کیا اداروں کو سیاست میں آنا چاہیے؟ ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ گزشتہ روز محمد مالک کے میں پروگرام میں کاشف باسی اور بدر عباس نے کہا یاد رکھیں جو مذاکرات ہیں یہ ایک ڈرامہ ہے، ڈھول ہے۔ انہوں نے مظہر عباس صاحب جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، اصل مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سینئر صحافی مظہر عباس نے اے آر وائی کے پروگرام محمد مالک میں کہا، جسے کاشف عباسی بھی سینکڑوں دفعہ نشاندہی کر چکا ہے۔ یہ سب کو پتا ہے یہ ریموٹ سے چابی سے چلنے والے کھلونے ہیں، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو، بظاہر صدر ہو آصف علی زرداری، جس نے الیکشن کی بازی ہاری لیکن پھر بھی بن گیا صدر زرداری، لیکن یہ ہے ڈرامے ہیں۔ خیر، امریکہ کے ساتھ آپ جواب نہیں دے سکتے، اور امریکہ کو پاکستان میں انٹرفیرنس بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب وہ پاکستان کے سیاست پہ انٹرفیرنس نہیں کر رہا، اس کو حکمران بناؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق، یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے، برطانیہ بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ پاکستانیوں کی آواز نہیں سنتے۔ پاکستان کے میڈیا کا آپ نے گلا دبا دیا ہے، آپ کی مرضی سے رن ڈاؤن چلتا ہے حکمرانوں، آپ کی مرضی سے گیسٹ آتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آپ آف سکرین کرا دیتے ہیں، کیونکہ دھندا کرنے والے کچھ لوگ صحافت میں آ گئے ہیں، دھندا کرنے والے کچھ لوگ صحافت میں آ گئے ہیں اور بڑی بڑی صحافیوں کی قربانیاں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ اللہ ان سب کا حفظ ہو، اللہ حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، بڑی خوبصورت بات کہی ہے ایک محترمہ ہماری جرنلسٹ ہیں ریما عمر صاحبہ، جیو کے پروگرام میں،
ان کی بات کو میں تو سیکنڈ کرتا ہوں، آپ کی طرح ہے، کیونکہ جب عوام کی آپ رائے نہ مانیں اور بیرونی دباؤ کے ہاتھ فیصلہ کریں تو پھر آپ غلامی کرتے ہیں، اپنے فرائض ادا نہیں کرتے، لہذا اپنے فرض ادا کریں۔ پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کے مطابق ہونے چاہیے۔ ریما عمر صاحبہ نے جو سیاست میں ان کا کلپ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انہوں نے کہا فوجی عدالتوں سے سزاؤں کو انصاف نہیں کہا جا سکتا، یہ کارروائی ہمیں 9 اور 10 مئی کو ہونے والے واقعات کی حقیقت نہیں بتائی، 9 اور 10 مئی کو ہونے والے واقعات کی حقیقت نہیں بتائی، یہ سزائیں احتساب کے نام پر انتظام کا تاثر دیتی ہیں، یہ ریما عمر صاحب کہہ رہی ہیں۔ مجھے بتائیں، کسی کو پتا ہے کہ مختلف شہروں کے ملٹری کورٹ میں چل رہے تھے، لاہور کے کیس بھی تھے، پنڈی میں بھی تھے، مردان میں بھی تھے، فیصل آباد بھی تھے، مختلف شہروں کے، لیکن سزائیں ایک دن سنا دی گئی۔ لیکن اس کی جب تفصیلات آئے گی تو اس پر پھر تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن یہ بات تو ایک کنفرم ہو گئی کہ اس ملک میں چوری کے مینڈیٹ کو بچانے کے لیے پاکستان کی عوام کی جدوجہد کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا، طاقت سے کچلنے کی کوشش بھی ناکام ہو چکی ہے۔ اب پاکستان کا میڈیا ہمیش ہے، لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ گاڑی نہیں چلے گی، معاشی طور پر پاکستان ناکام ہو گیا، خارجہ پالیسی صفر ہو چکی ہے۔ اسحاق ڈار ہے ان کا نام غالباً، میں ڈالر غلطی سے میرے منہ سے نکل جاتا ہے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ ان کی وجہ سے پاکستان کو تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں عدالتیں فیل ہو گئی ہیں، سیشن جج فیل، ہائی کورٹ فیل، سپریم کورٹ فیل، اسی لیے تو ملٹری کورٹ سے فیصلہ کرایا گیا۔ کبھی ملک کا اربوں روپیہ ٹیکس چوری کرنے والا اور اربوں روپے کرپشن لینے والے ہر مہینے کسی ایک بندے کو آپ نے اس طرح سزائیں دیکھی ہیں؟ جس دن آپ نے ملک کے لٹیروں کو، کرپشن کرنے والوں کو، ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانے والوں کو، ٹیکس چوری کرنے والوں کو، کرپشن کرنے والوں کو اتنی بڑی تعداد میں ہر ادارے میں 50 لوگوں کو سزا دے دیں تو 6 مہینے میں پاکستان میں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اتنا ٹیکس حلال کا پیسہ آ جائے گا۔ 95% ٹیکس چوری کیا جاتا ہے، لیکن FBI اور حکومت کی ملی بھگت سے۔ سلمان اکرم راجہ کے بیان کے بعد میں اپنا ایک انہیں چلا ہے، ان کا بھی اسی طرح بیان سیاست.com پہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا کل جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات مذاکراتی عمل کے متعلق تھی، انہوں نے 2 ٹوک کہا ہے کہ اپنے لیے کوئی آسانی نہیں چاہیے۔ اچانک کہا میں قرآن پاک کی 1 سے زیادہ تفسیر کا بیک وقت مطالعہ کر رہا ہوں اور شکر ہے۔ کل جب ان کی بہن انہیں ملی، انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں قرآن پاک میں واضح لکھا ہے زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، موجودہ حکمرانوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر میری موت لکھی ہے ان کے ہاتھوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں حیران ہوں کہ جیل کی سختیاں عمران خان کو کمزور نہیں کر سکی، اور ان کی بہن کی سے جو گفتگو ہوئی ریما خان صاحبہ سے، میں حیران ہوں کہ جنہوں نے خود بھی جیل کاٹی ہو، ان کے بھائی پر 188 مقدمات ہوں اور جس کی سنگین سے سنگین سزا ہو، ان کا جذبہ، ان کی گفتگو کا اعتماد، ان کا عزم بتا رہا تھا کہ جیت، کامیابی ان کے چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے عمران خان کو کہا کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جس نے مجھے پیدا کیا ہے میرا حفاظت وہ کرے گا، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، تم جاؤ، جا کے بے گناہ لوگوں کو رہائی کراؤ۔ اور 31 جنوری تک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ مذاکراتی ٹیم فیصلہ کرے، جس کی پہلی شرط بے گناہ لوگوں کو رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کو خون ریزی کی جوڈیشل کمیشن سینئر جج صاحبان پر۔ ناظرین، حکومت جلد بازی میں اپنے گلے میں پھندے ڈالنے کے لیے ایسی انتقامی کارروائی کر رہی ہیں جسے میں پورا سچ نہیں بتا سکتا، کیونکہ پاکستان میں سچ کہتے کہتے شہید ارشد شریف ہم سے جدا ہو گیا۔ وہ شہید ہو کر بھی زندہ ہے اور ہم زندہ رہ کر بھی مردوں سے بدتر ہیں، سچ جانتے ہوئے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دھندا کرنے والوں کے کاروں بڑھ جاتا ہے، فلاں آدمی کو نکال دو اور وہ بیچارہ چلے جاتا ہے۔ لیکن سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، لیکن آخر میں کامیابی ہوتی ہے۔ لہذا موجودہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور
کچھ سرکاری افسران بیوروکریسی، پولیس اور بیوروکریسی نے، جنہوں نے اربوں روپے کرپشن کے کمائے ہیں، انہوں نے بیرون ملک نہ صرف پیسہ بھیجنا شروع کر دیا، سامان بھی باندھنا شروع کر دیا۔ اگر حکومت آئین اور قانون کے مطابق مینڈیٹ واپس جاتا ہے جیتے ہوئوں کو، تو کئی لوگ ایئرپورٹوں سے بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ سنا ہے کہ نواز شریف آج کل خاصے پریشان ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے تو ہماری سیاست ہی ختم کر دی۔ اسی لیے ان کے اپنے محمد زبیر جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ چوری کا مینڈیٹ ہے۔ ان کے خود اپنے لیڈر ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، لیکن عمران خان کو اس لیے رہا نہیں کر رہے۔ وہ آیا تو ڈیالہ جیل میں عوام کا سمندر ہوگا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال ہوگا۔ استقبال تو ہونا ہی ہے، دن، ہفتے، مہینے جتنے مرضی لگا لیں، سچ کو آنچ نہیں۔ موجودہ وزیر اعظم آج کل ایک بات پر بہت زیادہ پریشان ہے، اس کا آئندہ کسی بھی ولاگ میں ذکر کروں گا۔ اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات کچھ رنگ لائی ہے، لیکن رنگ میں پنگ پین والا جے، پنجابی چ کہنے رنگ چ پنگ پین والا جے شروع ہو گیا، وقت کا تعین اللہ کرے گا۔ یہ ظلم کا بازار گرم ہوگا۔ پنڈی اور اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات فروٹفل ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ کمزور حکومت، ناکامی پالیسیاں، خارجی اور معاشی تباہی پر ہر ایک کو فکر ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی عوام کی جدوجہد کامیاب ہوگی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔